اور قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے، فرمایا من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ اللہ پاک فرما دینے شیطان نو نہیں پوجنا، منو چھڑ کے شیطان نو اپنا یار نہیں بنانا، منو چھوڑ کے شیطان دینا یاری نہیں لانی۔ کیوں؟ جڑا بندہ منو چھڑ کے شیطان نہ یاری لا لوے، فرمایا فقد خسر خسرانا مبینا، وہی بہت بڑا خسارے اندر، دنیا اندر بھی خسارے اندر ہے اور آخرت اندر بھی خسارے اندر ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا پہلا عمل میں بیان کر رہے ہیں، پوری توجہ میری طرف رکھیے۔ میں پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال میں پچھلے جمعے تواڈے گوش گزار یہ بات کیتی سی کہ انسان دا سب تو بڑا دشمن شیطان ہے، اور ایدی دشمنی ازل تو ہے اور اب تک رہے گی، مرن تک یہ جان نہیں چھوڑے گا۔ تو لہذا ایسا انسان دا بہت بڑا دشمن ازلی اور ابدی دشمن ہے۔
آخر یہ ساڑھے تو چاہتا کی ابلیس یہ چاہتا ہے کہ میں انسان دے عمل برباد کر کے مسلمان نو میں اللہ تعالیٰ دی رحمت تو دور کر دیا اور انہوں جہنم رسید کر دیا۔ شیطان دی چاہت آرزو صرف یہ ہے۔ تو لہذا تفصیل دے نال پچھلے جمعے اس عنوان تے گفتگو ہو چکی ہے۔ ابتدا چ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سب نوں شیطان دے شر تو محفوظ رکھے، اور جیڑی بھی نیکی کر دے ہو اللہ تعالیٰ نیکی دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج حسب وعدہ میں یہ بیان کراں گا کہ انسان اپنے اس بہت بڑے دشمن تو کیویں بچ سکتا ہے۔ آخر وہ انسان تو دشمنی لیندا ہے، یہ تو بچیا کیویں جائے۔ تو میں بچن دے چند طریقے انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ اندر بیان کراں گا، اور سورہ اعراف اندر 16 اور 17 نمبر آیت اندر یہ بات موجود ہے کہ اس ابلیس لعین نے اللہ کے سامنے بات کہی سی، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ میں تیرے بندیاں دے رستے چ بیٹھ جاگا، میں تیرے بندیاں دے رستے چ بیٹھ جاگا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اے اللہ میں تیرے بندیاں دے سامنے بھی بیٹھاں گا، سامنے دی بھی پیچھے دی بھی، دائیں اور بائیں، یعنی میں چار طرف تو میں تیرے بندیاں نو ایسا گھیرا پا لاں گا، میں اللہ تیرے بندیاں نو چھوڑا گا نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابلیس کہہ رہے ہیں۔ کنوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نو کہہ رہے ہیں۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ پاک نو ابلیس یہ کہنے لگا کہ اللہ تیرے بندے اکثر تیرے شکرے ہون گے، تیرے شکر گزار نہیں ہون گے، میں ایسا انہاں نو اپنے جال پھسا لواں گا کہ اللہ تیرے بندے تیرا شکر ادا نہیں کرن گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تیرے بندیاں دے وچوں زیادہ ایسے ہون گے جڑے تیرے شکر نہیں ادا کرن گے۔ آج اسی اللہ دا کھا کے، اللہ دا پہن کے دتا ہویا ساریاں نعمتاں ہنڈا کے، اور اللہ نے تندرستی بھی عطا فرمائی ہے، ہر نعمت بھی عطا فرمائی ہے، ہر فرمانی بھی عطا فرمائی ہے، یہ بعد بھی انسان دی زبان تے نشکری دے کلمات نے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نشکری والے کلمات تو محفوظ رکھے۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے، شیطان چاہتا یہ ہے کہ میں انسان کو جہنم سے داخل کروا دے، اور اس بات تے غور کیجئے جدوں کل قیامت والے فیصلہ ہونا ہے نا، جنتی جنت میں چلے جانے نے، جہنمی جہنم چلے جانے نے، اور پھر ابلیس جہنمیاں مخاطب ہو کے پتہ کی کہے گا؟ غور کرے جی، شیطان جہنمیاں مخاطب ہو کے بات کہے گا کہ اے جہنم دے وچ آنے والو، اللہ دا وعدہ سچا سی، میرا وعدہ جھوٹا سی۔ بولو بولو، اللہ دا وعدہ سچا سی تے میرا وعدہ جھوٹا سی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیطان۔ اور کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ جڑے جہنم رسید ہو گئے۔ اور ابلیس اتھے کھڑے ہو کے بات کہے گا کہ میں تمہیں باؤں پھڑ پھڑ کے تے نہیں لیا کہ تسی شراب پیو،
میں تمہیں بازو تو پکڑ کے تے نہیں سی نہ لے آندا کہ تسی زنا کرو، بدکاری کرو، اللہ رسول دی بغاوت کرو۔ میں تے تواڈے سامنے سبز باغ تانوں وکھاندا سی، میں رستے ہموار کردا سی، گناہ تے تسی آپ کردے سی۔ شیطان اس موقع تے کھڑا ہو کے بات کہے گا اج میرے تے لعنت نہ کرو، اج اپنے آپ تے لعنت کرو۔ نہیں یقین آندا سورہ ابراہیم پڑھیے 22 نمبر آئے، سورہ ابراہیم 22 نمبر آئے۔ ابلیس ہوتے کھڑے ہو گئے کہے گا اج میرے تے لعنت نہ پاؤ، اپنے آپ تے لعنت پاؤ۔ میں تانوں ایک گناہ تاڑے سامنے میں مزین کر کے رکھدا سی، کر دے تے تسی سونا، میں کو تانوں مجبور تے نہیں سی نہ کردا۔ تو خیر حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت والے دن ابلیس مکر جائے گا، ابلیس اے بات کہے گا کہ اپنے آپ تے لعنت پاؤ، میرے تے لعنت نہ پاؤ۔ میرا تے کام سی تانوں جنت چ نہیں جان دینا، میرا کام سی تانوں جہنم دے اندر پھکوا دینا۔ خیر میں اپنے وعدے تے پورا اتر آیا، لہذا اللہ دا وعدہ سچا سی تے میرے وعدہ جھوٹا سی۔ تو آئیے اتنا ظالم انسان دا دشمن ہے، اس ابلیس تو بچیا کیویں جا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا سے دسو یہ شیطان تو بچ کیویں سکنے ہیں، یہ شر تو کیویں بچ سکنے ہیں؟ تو آئیے میں چند عمل انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ در بیان کروں گا۔ دعا میں کر دینا آمین، تسی کہہ دیو اے میرے اللہ سانو سارے اے جڑے عمل بیان کرنے نے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما، اور اللہ شیطان دے شر تو ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ تو آئیے قرآن پاک نے نا اس بات کا ذکر فرمایا ہے، پہلے چند آیات سن لو کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے۔ تو آئیے قرآن پاک سورہ البقرہ 208 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر پورے دے پورے اتراؤ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تو آڈا چلنا بھی اسلام دے مطابق ہوئے، بیٹھنا بھی اسلام دے مطابق ہوئے، تو آڈا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا خوشی غمی جڑی ہے سارا کچھ اسلام دے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان دے قدمہ دی پیروی نہیں کرنی، شیطان دے مگر نہیں چلنا۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان جڑے تہاڈا بہت بڑا دشمن ہے۔ آؤ ذرا قرآن پاک نے اس بات کا ذکر فرما دیتا ہے، اے مسلمان انسان اللہ رسول دے احکامات تے عمل کرنا ہے، اسلام دے اندر پورے دے پورے اترنا ہے، اسلام اندر پورے دے پورے اتر جانا ہے، اسلام نو اپنے اوپر نافذ کر لینا ہے، شیطان دی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ شیطان جڑا بہت بڑا دشمن ہے۔ آؤ ذرا قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے، فرمایا من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ اللہ پاک فرما دینے شیطان نو نہیں پوجنا، منو چھڑ کے شیطان نو اپنا یار نہیں بنانا، منو چھوڑ کے شیطان دینا یاری نہیں لانی۔ کیوں؟ جڑا بندہ منو چھڑ کے شیطان نہ یاری لا لوے، فرمایا فقد خسر خسرانا مبینا، وہی بہت بڑا خسارے اندر، دنیا اندر بھی خسارے اندر ہے اور آخرت اندر بھی خسارے اندر ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ بیان فرمایا ہے. آؤ ذرا پہلا عمل میں بیان کر رہے ہیں, پوری توجہ میری طرف رکھیے. میں پہلا عمل بیان کر رہے ہیں شیطان تو کیویں بچیا جا سکتا ہے. لوگو جدوں اے عمل کرو گے شیطان تواڈے قریب نہیں آئے گا, شیطان تواڈے کدی لاگے نہیں آئے گا, تسی شیطان تو بچ جاؤ گے. آئیے ذرا سورہ حامیم سجدہ دے اندر بات موجود ہے. اللہ پاک فرماتے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں تک کے بات پہنچا دو. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک نے پہلا عمل بیان فرمایا ہے. فرمایا دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں, اگر تواڈے دل اندر شیطان وسوسہ ڈالے, اگر شیطان تانوں گمراہ کرنا چاہے, اگر شیطان تانوں گمراہ کرنا چاہے, اللہ فرماندے نے فاستعذ باللہ, فاستعذ باللہ, اعوذ باللہ. پڑھیے اعوذ, سارے پڑھ لو اعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جدوں تواڈے شیطان دل چ وسدا پائے نا, تسی پڑھنا ہے کی پڑھنا ہے؟ انہیں گل بھولو گے تو نہیں ماشاءاللہ. سانو پہلی بات جو قرآن نے بیان فرمائی ہے, اللہ دی پناہ اندر آئیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر گناہ کرن لگو تو اسی اسے ٹائم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کوئی گناہ والا کام اگر کرنو دل کرے, شیطان وسوسہ ڈالے, تے کی پڑھنا اعوذ باللہ. تفسیر ابن جریر اندر ایک واقعہ موجود ہے, واقعہ توجہ نال سنیا جے. یقین جانو شیطان کسے شرابی دے کول نہیں جاندا, شیطان زانی دے کول نہیں جاندا, شیطان جواریے کول نہیں جاندا. کیوں؟ زانی تو دا اپنا ہے, شرابی دا اپنا ہے, جواریا دا اپنا ہے, بدکار دا اپنا ہے. شیطان اصل میں جاندا ہے نمازی کول, روزے دار کول, حاجی کول, نمازی کول, جڑا صحیح العقیدہ ہے او دے کول جاندا ہے. ٹارگٹ دا ہوندا ہے کہ میں دے عمل برباد کروا دیں. تفسیر ابن جریر اندر واقعہ موجود ہے. میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی دماغ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ فرماندے واقعہ پوری توجہ دے نال سنیا جے. حضرت علی رضی اللہ فرماندے نے پہلیاں امتاں اندر بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ ہے جنہیں 60 سال اللہ دی عبادت کیتی ہے. بولو کنے سال؟ 60 سال اللہ دی عبادت کردا رہا ہے. اللہ دا ولی ہے, اللہ دا بڑا پیارا بندہ ہے, 60 سال اللہ دی عبادت کرنے والا ہے. شیطان او دے اردا گرد چکر لگا رہے ہیں, میں دیاں ساری نمازاں برباد کروا دیاں, میں 60 سال دیاں عبادتاں ضائع کروا دیاں, 60 سال دیاں تہجداں میں ضائع کروا دیاں, میں 60 سال دے نیک عمل برباد کروا دیاں. لیکن شیطان جڑا اون دے وار خالی جاندے رہے, بچدا رہا ہے. ایک دن شیطان پتہ کی کہنے لگا, اچھا جے میں دیاں نیکیاں برباد نہ کروائیاں تو پھر میرا بھی جمن دا کوئی فائدہ ہے؟ بچ جاؤ, خدا دی قسم ہے, نیک عمل کر کے نا تے رویا کرو اللہ کے, یا اللہ جے نیک عمل کر لیا ہے ایدی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما دے. کدی اپنی عبادت دے نہ ترایا جے, کدے اپنے نیک اعمال دے اتے نہ کدی خوش ہویا جے. آ ویکھو 60 سال اللہ دی عبادت دن رات کرنے والا اللہ دا ولی ہے, شیطان او دے اردا گرد پھرن ڈے ہے کہ میں دے 60 سال دے عبادت عمل برباد کروانے نے. خیر وہ 60 سال دے اندر کوشش کردا رہا, ہر وار دا خالی جاندا رہا, ہر وار دا خالی جاندا رہا. ایک دن انہیں پتہ کی کیتا, انہیں نا ایک لڑکی دے ہوتے اپنا اثر کیتا, جن چمڑن والا اثر کیتا. وہ لڑکی بیمار ہو گئی, دورے پین لگ پہ. شیطان گیا وہ بھراواں دے کول, انہاں دے دل میں جا کے نا وسوسہ پایا. پتہ کی کہندا ہے؟ کہن لگا کہ او جڑا اللہ دا ولی ہے نا, اللہ دا ولی او جنہیں 60 سال عبادت کیتی ہے,
او دے کول جاؤ دم کروا کے آؤ او دے کولوں۔ خیر اے دے پرا اس لڑکی دے پرا تفسیر ابن جریر دی صحیح روایت بیان کر رہے ہیں، اے پرا اپنی بہن نو لے کے دو شیدہ جوان خوبصورت لڑکی ہے لے کے اس بزرگ دے کول چلے گئے، جا کے کہنے لگے بزرگو ساڑی بہن بیمار ہو گئی ہے تہاڈی مہربانی دم کر دیو۔ بزرگاں نے دم کیتا۔ خیر شیطان نے نا اس بزرگ دے دل وچ اے گل پا دیتی کہ لڑکی نو کہہ کہ چند راتاں دن ایتھے تیرے کو ٹھہرے تو چنگی طرح دم شم کر دے بھی آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بزرگ کہنے لگا کہ وہ پراواں نو کہنے لگا کہ تسی اس طرح کرو کہ اے لڑکی جڑی ہے نا تسی 2-4 دن اتنے چھڑ جاؤ تو میں اچھی طرح دم کر دیاں گا ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ چھڑ کے چلے گئے، چونکہ پورے علاقے کے اندر مشہور سی کہ وہ اللہ دا ولی ہے، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پیارا ہے، کیونکہ وہ لوگوں تے اعتماد سی، لوگ اعتماد کرتے سن۔ خیر وہ لڑکی چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک رات نہ خالی شیطان آیا اس بزرگ دے کول آ کے نا وہ دل وچ وسوسہ پاندا ہے، کہنے لگا ایتھے او وی یا تو میں ہور ویکھن والا کوئی نہیں۔ ایسا وار چلایا کہ او 60 سال عبادت کرنے والا اللہ دا ولی شیطان دے جال اندر پھنس گیا، اور اس اللہ دے ولی نے 60 سال عبادت کرنے والا جدو شیطان نے وہ دل میں وسوسہ پایا انہیں لڑکی نہ بدکاری کر لی، بدکاری کر لی، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پھر جناب وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں تے لوگ میری عزت کرتے سی احترام کرتے سی میرے کو کی ہو گیا ہے۔ ہن شیطان نہ وہ بھراواں دے کول گیا، جا کے نا دل وچ وسوسہ پاوندا ہے اوے تہاڈی بہن نوں نے قتل کر دیتا۔ بھرا دوڑے دوڑے آئے، شیطان اس بزرگ دے کول آیا، آ کے پتہ کی کہنے لگا او دے بھرا آن ڈیا نے اے مدعا ختم کر کے طریقے نال انہیں لڑکی نوں قتل کیتا، قتل کر کے جناب دفن کر دیتا اور لڑکی نوں قتل کر دیتا۔ اور کہنے لگا کہ وہ شیطان اس بزرگ نوں پتہ کی کہنے لگا او دے بھرا آن ڈیا نے ہن تیری خیر ہے نہیں، ایک شرط تے میں تینوں بچا سکنا، تو مینوں سجدہ کر، تو مینوں سارے بولو تو مینوں سجدہ کر، سجدہ کرے گا تو میں تینوں بچا لواں گا۔ جدو اس بزرگ نے شیطان نو بچن واسطے اپنی عزت بچان واسطے شیطان نو سجدہ کیتا تو شیطان کہنے لگا میرا کام یہی سی کہ تینوں میں کافر کر کے تے مشرک کر کے مروانا سی، اے پتہ نہیں میں کدوں دا سوچن ڈیا سا، میں جو تو کیتا ہے میں تیرے معاملے تو بری ہاں، اور تو اللہ نے شرک کیتا ہے میں تیرے عمل ہی برباد کروانا چاہتا سا۔ اندازہ کرو شیطان دے وار کتنے خطرناک وار نے کس طرح لیا کہ انسان نو گمراہ کر دے۔ آئیے ذرا ایک اور واقعہ سنیے، سنن نسائی اندر موجود ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے عثمان صاحب رسول نے رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ ہے جناب بڑا اللہ دا ولی ہے، عابد اللہ دی عبادت کرنے والا ہے، لوگوں عبادتاں کر دیو اللہ کے دعا کریا کرو میرے اللہ شیطان تو بچا کے رکھی، میرے مولا شیطان تو بچا کے رکھی۔ ایک عورت اس بندے تے فریفتہ ہو گئی ہے، شیطان نے اس عورت نو گیا جاؤ اس کے طریقے نہ بزرگ نو بلا کے لے آؤ۔ خیر اس ملکہ نے اس عورت نے اپنی لونڈی بھیج دیتی ہے جاؤ اس اللہ دے ولی نو بلا کے لے آؤ۔ سنن نسائی اندر موجود ہے، لونڈی گئی ہے، لونڈی جا کے اس بزرگ نو بلا کے لے آئی، یہ میری مالکہ مینوں تینوں بلا رہی ہے، خیر کسے معاملے اندر گواہی دوانی وہ معاملے اندر تینوں بلا رہی ہے۔ لونڈی بلا کے لے آئی تھی، جدوں آ گیا بزرگ اللہ دی عبادت کرنے والا، شیطان بیٹھا ہو دے عمل برباد کروان واسطے بیٹھا ہوئے ہیں۔ جدوں اے بزرگ آیا انہیں دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر اگے گیا تو وہ بھی دروازہ بند کر دیتا ہے، نال دروازے بند کر دی گئی ہے۔ لوگوں اے بدکارا عورت بیٹھی ہے، سامنے اللہ دا ولی کھڑا ہے، سامنے عبادت کرنے والا اللہ دا ولی کھڑا ہے، ایتھے بدکارا عورت کھڑی ہے تے نال وہ ایک لڑکا کھڑا ہے، شراب دا پیالہ پیا ہے، انہیں بدکارا عورت کہہ رہی ہے اے اللہ دے ولی بزرگ نو کہہ رہی ہے یا بے
نہ زنا کر یا اس لڑکے نو قتل کر، جے دوویں کام نہیں کرنے تے شراب پی رہا ہے، انہاں تیناں کماں جو تینوں ایک کام کرنا پوے گا۔ ہن اللہ دا ولی سوچی پہ گیا میں ہن کی کرا، شیطان نے ایسا وار چلایا ہے۔ اے اللہ دا ولی کہن لگا یار اس طرح کرو کہ شراب پی لینے یا زنا تے قتل دے نالوں تے چھوٹا ہی گناہ ہے، چلو شراب پی کے اپنی جان بچا لینے ہیں۔ خیر اس اللہ دے ولی نے عبادت گزار، تہجد گزار، نمازی متقی بندہ ہے، اپنی جان بچان واسطے شیطان دے کہن تے شراب پی رہی ہے۔ جدو شراب پیتی ہے دماغ ہلیا، دماغ معاف ہو گیا، پاگل ہو گیا، انہیں اس عورت نہ بدکاری بھی کر لی ہے، لڑکا بھی قتل کر دیتا ہے، شراب بھی پی لی ہے، بدکاری بھی کر لی ہے، لڑکا بھی قتل کر دیتا ہے۔ یعنی میں دسنا چاہنا شیطان جڑا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آؤ یار شیطان تو بچیے، اللہ کے دعا کریا کرو اللہ شیطان دے شر تو بچا لے۔ آؤ ابن قیم رحمہ اللہ ایک واقعہ لے کے آئے نے، اب واقعہ ذرا توجہ نہ سننا۔ ایک نمازی بندہ اذان دین واسطے نا مسجد دی چھت تے چڑھیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدوں مسجد دی چھت تے چڑھیا نا تو مسجد دے نال عیسائیاں دا گھر سی، تے او سین دے وچ نا کہ لڑکی تے نظر پہ گئی اس نمازی آدمی دی۔ اے میں واقعہ تانوں کیوں سنا، اے میں کوئی کسے کہانیاں نہیں سنا رہا تانوں کو اردو دی کتاباں دیاں نہیں، میں تانوں قرآن و سنت دے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ دے بندو اتنے اتنے تہجد گزار، اتنے اتنے اللہ دے ولی 60 سال عبادتاں کرنے والے جنہ دی ایک تہجد بھی نہیں ضائع ہوئی، جنہ دی ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوئی، تے جے او شیطان دے جال وچ پھس سکدے نے تے میرے ویر اسی دے بڑے گناہگار ہاں۔ اے واقعہ تانوں تاں سنا رہے ہیں تاکہ اللہ کے دعا کرو اللہ شیطان تو بچا لے۔ اے جناب اتنے چڑھیا اذان دے لگیا نا، عیسائی لڑکی تے نظر پہ گئی، اذان دے گئے نا تے انہوں دے گھر چلا گیا، کہن لگا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا، بولو میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا۔ عیسائی لڑکی کہن لگی میں عیسائیاں تے تو مسلمان ہے لہذا میں تیرا نکاح کر سکتی۔ وہ بندہ کہن لگا یہ کیڑی گل ہے، میں بھی عیسائی ہو جانا، بولو میں بھی عیسائی ہو جانا۔ اے جے شیطان دے وار، اے جے ابلیس دے وار، ایک لڑکی دے انہیں حسن تے رہ کے اپنا مذہب چھوڑ دینے والے کہنے لگا جی میں بھی عیسائی ہو جانا، پھر کیڑی گل ہے، اور عیسائی ہو گیا مسلمان چھڑ، دیکھو تہجدیاں بانگا دینے والا، اذانہ دینے والا، اس لڑکی دے پیچھے لگ کے عیسائی ہو گیا۔ جدو انہاں شادی ہو گئی نا، ایک دن چھاتے چڑھن لگا، پیر پھسلیا، اتو تھلے ڈگا، منکا ٹوٹا تے مر گیا۔ کتھے گئیاں نمازاں، کتھے گئیاں تہجداں، کتھے گئیاں اذاناں۔ اللہ دے بندو شیطان نے کس طرح وار چلا کے انہوں اسلام تو خارج کروا کے ایک لڑکی دے پیچھے لگوا کے او دا اسلام برباد کروا کے او دا ایمان برباد کروا کے کس طرح انہیں موت دلوائی ہے، کیویں انہوں تکا دے کے مار دیتے، او دا منکنا ٹوٹ گیا، مر گیا اور جہنم سے چلا گیا۔ اے جے میرے ویر شیطان دے وار، دعا کرو اللہ سب نو محفوظ رکھے۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ آؤ پہلا عمل سنو، پہلا عمل میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اعوذ باللہ پڑھیا کرو، شیطان تو اللہ بچا لوے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، ایک اور میں بات بیان کرنا چاہنا ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد۔ ذرا درود دی چھالا جاتا کہ ہن کچھ موسم بھی اس طرح دا نا، بیٹھا بیٹھا پکے تھلے تھوڑی نیند آندی پئی، دعا درود پڑھو جناب محمد، نہیں آواز آئی جناب محمد
علیہ وسلم دی تھوڑی انشاءاللہ دور ہو گئی ہے اللہ دی توفیق نال تے سویا نہ کرو میں تمہیں کوئی مسئلہ دا دینا بعد وجہ کوئی آنکھوں کھیاں کر کے لگے اول تے ماشاءاللہ میں جب تک جمعہ پورا پڑھانا نا سارے دوستوں کا دھیان میرے وال ہوتا ہے میں کوئی بڑا خطیب نہیں نہ میں کوئی بولن دا چج میں چار گلاں تواڈے نال کرنی ہیں جے تانوں کو بیٹھے ماڑی موڑی اونگ بھی آ جائے نا نبی پاک نے فرمایا یا تے جگہ بدل لیا کرو یا وضو کر آیا کرو اس واسطے شیطان جڑا نا تانوں سواندا ہے تے اسی شیطان دی انشاءاللہ گل مننی او بولو نہیں مننی جب معاملہ بڑھ جائے نا یا تو جگہ بدل لو یا جا کے منہ تو دھو کے پھر آ جاؤ انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان تو رب بچا لے گا آؤ دوسرا عمل میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرآن پاک اندر دو صورتیں ایسیاں نے قرآن پاک دیاں آخری دو صورتیں نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق سورہ فلق سورہ ناس ہے نبی علیہ السلام دا طریقہ مبارکہ ہے ہوندا سی اما عائشہ فرماندیاں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے جدوں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنے بستر تے آندے صحیح البخاری اندر ہے 6319 نمبر روایت ہے نبی علیہ السلام اپنے بستر مبارک تے آیا کر دے اما عائشہ رضی اللہ فرمان دیا نبی علیہ السلام فرمایا سورہ فلق کان اذا اخذ مضجعہ نفث فی یدیہ وقرأ بالمعوذات ومسح بہما جسدہ صحیح البخاری دی حدیث پہ پڑھ کے سنانا اما عائشہ فرمان دیا جدو نبی علیہ السلام اپنے بستر تے آندے نبی علیہ السلام ہے میرے وال ویکھے آجے سارے نبی پاک نہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ دے قل اعوذ برب الناس پڑھ دے تے اپنے ہتھاں دے نا پھوک مار کے پورے جسم تے بول لو ہون اچھا اے عمل اج ہوئے گا نا انشاءاللہ چلو اے حدیث سے عمل کرو گے نا انشاءاللہ جدوں تسی آنا نا اپنے بستر تے سون واسطے تے نبی پاک دی اے حدیث تے عمل کرنا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نبی علیہ السلام اے دو صورتاں ایک روایت 3 آندیاں نے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اے 3 صورتاں جڑیاں نے نا یہ پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھوک کے نا تے پورے جسم تے مل لیا کرو ملنا تہاڈا کام ہے اللہ ساری رات تہاڈی آپ حفاظت کرے گا شیطان تہاڈے قریب بھی نہیں آئے شیطان تو بچن دا دوسرا عمل پہلا عمل کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسرا عمل ہے سورہ فلق سورہ ناس سورہ اخلاص اپنے بستر تے آ کے اپنے پڑھ کے اپنے ہتھاں دے پھوک مار کے پورے جسم تے مل لیا کرو اللہ شیطان تو بچا لے گا بلکہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا حدیث ہے ابو داود نبی علیہ السلام فرمانے نے اے عقبہ بن عامر میں تینوں ایک ایسی پڑھائی نہ دساں جیڑی اللہ نے نہ تورات چ نازل کیتی ہے نہ زبور چ نازل کیتی ہے تو نہ انجیل چ نازل فرمائی اے عقبہ بن عامر میں تینوں ایسیاں صورتاں دے بارے نہ دساں ایسیاں صورتاں رب نے کسے آسمانی کتاب چ نازل نہیں فرمائیاں عقبہ بن عامر رضی اللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دو اصحاب رسول دا ایمان چیک کیجئے مسافر کھینچ وہ رکشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی صحابہ کرام نبی پاک کو سن دے سی تے فوری مندے بھی سن کہنے لگے یا رسول اللہ بیان کر دیو جلدی جلدی دسو کیڑیاں پڑھائیاں نے وہ کیڑی بات ہے جو اللہ نے نہ تورات اندر نہ زبور اندر نہ انجیل اندر اللہ نے نازل نہیں فرمائیاں نبی علیہ السلام نے 3 صورتاں دسیاں نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور دوسری سورہ فلق ہے اور تیسری سورہ ناس ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عقبہ اے پڑھ لیا کر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے رب نے اتنی طاقت کسے شے چ رکھی کوئی
اینیاں جاندار صورتاں نے، اتنیاں شاندار صورتاں نے۔ اے اللہ دے بندو، انہاں ملنگا کو مجذوباں کو جا کے توید لے آ کے، گنڈے لے آ کے، دھاگے لے آ کے، چھلے لے آ کے، کڑے لے آ کے اپنے ایمان دا بیڑا نہ غرق کرو۔ اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ بن جائے، 3 صورتاں نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میرے کو ایک ویڈیو موجود ہے، میں اللہ معاف فرمائے ساڑھے پتہ نہیں اس دنیا تے کی ہو رہے ہیں، اور جان والیاں تے بھی آفرین دعا کرو اللہ جان والیاں نو بھی ہدایت آ فرمائے تے جڑے او ڈیرے لا کے بیٹھے نے، دکانداریاں کھول کے بیٹھے نے، اللہ انہوں نے بھی غیرت دی دولت نصیب فرما۔ نہ جایا کرو، میں ہر جمعے تو آنو کہنا وا، نہ جایا کرو انہاں لوگاں کول، تواڈے گھر جادو ہو جائے اللہ نہ کرے، 3 صورتاں پڑھیا کرو۔ تواڈوں کوئی جنات دا مسئلہ بن گیا، 3 صورتاں پڑھیا کرو۔ تواڈے بچے نوں کوئی مسئلہ بن گیا، 3 صورتاں پڑھیا کرو۔ انہاں کو جا کے تسی ایمان دا بیڑا گرک کرواندے دیندے کی نے؟ خدا دی قسم قرآن سچا، مل کے بولو میرے پیغمبر دی حدیث۔ اور یار جدو نبی پاک نے کہہ دیتا ہے 3 صورتاں پڑھ لیا کرو، شیطان تواڈے لاگے نہیں آئے گا، تے اسی ہاتھ وچ دھاگا بن کے کہنے ہیں ہن ساڈے لاگے شیطان نے آਉਣਾ۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے دے ہاتھ کڑا ویکھیا، پتل دا کڑا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھٹنے درد ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر ایک کڑا پہنیا ہویا تیرا اے عقیدہ ہوندا کہ ایک کڑا تیری درد نو دور کر دے گا، حضور نے فرمایا اس حالت میں موت آ جاندی کدی اللہ تینوں جنت نہ دیندے۔ کڑے چھلے دھاگیاں چھلیا تے نہ یقین کیجئے۔ 3 صورتاں نے، ذرا سارے مل کے بولو کنیاں صورتاں نے؟ سورہ فلق ہر نماز تو بعد، فجر دی نماز تے مغرب دی نماز واری 3 واری، باقی زور تے عصر تے عشاء 1 واری۔ رانو سون لگیا ادا دم کر کے سویا کرو، شیطان تواڈے لاگے نہیں آئے گا۔ 10 تانوں میں دیتا ہوں، تسی عمل کرو نہ کرو، اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ یقین جانو ساڑی صورت حال پتہ کی بن گئی؟ بابا جی ساڑے گھر نہ خون دے چھٹے بج گئے نے، بابا جی ساڑے گھر ہن اے ہو گیا ہے، بابا جی ہن ساڑے گھر آ مسئلہ بن گیا۔ تو جو سانو آ گئے نا اسی کہنے یار سورہ بقرہ پڑھیا کرو، سورہ بولو سورہ البقرہ پڑھیا کرو۔ نہیں مولوی جی وہ ساڑے کو تے نہیں پڑھی جانی، تسی انج کرو یار روپیہ 2000 رکھو دے آپ ہی پڑھ دے۔ اور بولو انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ مولوی نو یا وہ پیر نو ملنگ نو 2000 ہوندا بھیڑا لگدا ہے؟ بولو وہ آندا اللہ دیہاڑی لگی 2000 دی، اللہ کرے تے شام تک کوئی 5-7 ہور آن۔ کیا تماشا بنایا ہوا عوام نے؟ 2000 دیتا خون دے چھٹے تیرے گھر چ وجن ڈے نے، جادو تیرے گھر چ ہویا، مولوی دے گھر سے نہیں ہویا، کسے پیر ملنگ دے گھر وچ تے نہیں ہویا، تیرے گھر چ ہویا۔ تو کیوں نہیں پڑھدا؟ تو جا کے کسے دے ذمہ لاؤ نہ، تو پڑھ دے، اس طرح نہیں فرق پیندے۔ جو پڑھائیاں اور جو مسائل، جو معاملات، جو اعمال دسے نے اوتے عمل کرو گے، اللہ تو انہوں جنات اور شیطان تو محفوظ رکھے گا۔ آؤ تیسرا عمل سنیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا عمل بیان فرمایا ہے، فرمایا آیت الکرسی، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات. آیت الکرسی نبی علیہ السلام نے دسی ہے. آؤ ذرا آیت الکرسی دا کتنا فائدہ ہے. آؤ ذرا ایک حدیث مبارکہ سنیا جے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ہر فرضی نماز تو بعد جدوں فجر پڑھتے ہو آیت الکرسی پڑھو. ظہر اثر مغرب عشاء ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے آیت الکرسی پڑھن دا اتنا مقام ہے اللہ صلہ عطا کرے گا. فرمایا اس بندے دے جنت دے درمیان صرف موت آئے رہے ادھر موت آئے گی آیت الکرسی پڑھنے والا جنت دا والی وارث بن جائے گا. آیت الکرسی پڑھیا کر آیت الکرسی پڑھیا کرو. آیت الکرسی بہت بڑا ہتھیار ہے بہت بڑا ہتھیار ہے. آؤ لوگو جنات تو بچنا چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھیا کرو. شیطان تو بچنا چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھیا کرو. آؤ ذرا سنیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذرا غور دے نال سنیا جے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے ایک مال دے اتے زکاة دے مال دے ڈیوٹی لا دیتی ہے. فرمایا ابو ہریرہ ایتھے دی حفاظت کر رات پہ گئی ہے. شیطان انسانی صورت اندر آئے انسان دی شکل اندر آیا شیطان انسان دی شکل اندر آیا ہے. انہیں آ کے مال چرایا جان لگا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے پاؤں پھڑ لیا کہنے لگے تینوں میں نبی علیہ السلام دے کو لے کے جانا ہے. رون لگ گیا کہنے لگا میں بندہ بڑا ماڑا بڑا غریب ہاں میرے بچے بھوکے بلک رہے ہیں بھوکے مردے پے نے. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیتا. جدو سویر ہوئی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت حاضر ہوئے نے. نبی علیہ السلام نے رب نے دس دیتا دی فرمایا ابو ہریرہ دے نال اے معاملہ بڑے ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام دے کول پہنچے نے. فرمایا ابو ہریرہ دس رات کی معاملہ بڑے ہیں. محبوب جی تسی دے میرے کول ہے نہیں سی میں کلا سا تانوں دسیا کنے میں. فرمایا میرے اللہ نے مینوں دس دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جناب نبی علیہ السلام نے کہنے لگے محبوب جی اور رون لگ پیا کرنا لگ پیا کہندا بندہ بڑا ماڑا وا. لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جھوٹ بول دے وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو ٹکٹکی لگا کے بیٹھے ہوئے نے. جدو رات آئے ہیں تو مال چرایا چرا کے جان لگا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پھر پھڑ لیا نبی علیہ السلام کو لے کے جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اے میں تینوں نبی علیہ السلام دے کو لے کے جانا ہے میں تینوں چوری دی سزا ضرور دلوانی ہے. رون لگ پیا کرنا لگ پیا کہندا ہے ابو ہریرہ میں بندہ بڑا ماڑا میرے بچے بڑے غریب نے میں بڑا غریب ہاں میرے بچے جناب رو رہے ہیں بلک رہے ہیں بھوک دی وجہ نال میرے گھر اندر غربت بڑی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ چل دیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ کی معاملہ بڑیا محبوب جی اس طرح کہندا سی. نبی علیہ السلام فرماندے نے جھوٹ بولدا سی اج پھر آئے گا. لوگوں تیسری رات پہ گئی ہے رات دا وقت ہویا ہے شیطان پھر آیا انسانی صورت اندر آ کے مال چرایا مال چرا کے جان لگا. حضرت ابو ہریرہ نے پھڑ لیا رون لگ پیا کہنے لگا تیری مہربانی مینوں چھڑ دے جدوں کوئی واہ نہ گئی. ابو ہریرہ فرماندے نے تیسرا دن جھوٹ بول کے نس جانا ہے اج تینوں میں نہیں چھڈنا تینوں میں نبی علیہ السلام دے کول لے کے جانا ہے. جدوں انہیں ویکھیا ابو ہریرہ مینوں نہیں چھڈ رہا کہنے لگا ابو ہریرہ میں تینوں ایک ایسی گل دس چلیا واں اگر اے عمل کردا رہے گا شیطان تیرے لاگے نہیں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ فرمان لگے کیڑی گل ہے کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا. اوے کڑیا اتے
تے یقین نہ کریا کرو، تویزاں تے یقین نہ کریا کرو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دی قسم ایسا ہتھیار ہے، ایسا وظیفہ نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیتے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسا وظیفہ آیت الکرسی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پڑھ لیا کرو، شیطان تو اڈے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ نو کہنے لگا ابو ہریرہ مینوں چھوڑ دے، میں تینوں ایسا وظیفہ دس کے چلے آواں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سن لیا، سن کے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پھر آیا سی کی کہہ گئے؟ فرمایا ابو میں چھڑنا تے نہیں سی، میں انہوں چھڑیا سی ویسے گلتے ہوئے انہیں منو آکھیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لوگوں ابلیس کہہ رہے، شیطان کہہ رہے، جن کہہ رہے ابو ہریرہ سورہ آیت الکرسی پڑھیا کر، آیت الکرسی پڑھ کے تو اپنے بال تے پھونک دیا کر، آیت الکرسی پڑھ کے کارتے پھونک دیا کر، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ جدو ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام نو دسیا، نبی علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ ہے جھوٹا سی جاندہ گل سچی کر گیا، ہے جھوٹا سی گل سچی کر گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ غور کرے آجے میرے وال سارے دیکھے آجے، اگر جنات تو بچنا چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھیا کرو، اگر شیطانہ تو بچنا چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھیا کرو۔ لوگوں اپنی دکان بند کر کے آیت الکرسی پڑھ کے تالیاں تے پھونک دیا کر، اپنے گھر سون لگیا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کر۔ اللہ دی قسم ہے رب فرشتے بھیج کے تیری دکان دی بھی حفاظت کرے گا، تیرے گھر دی بھی حفاظت کرے گا۔ ذرا ایمان دی غیرت نہ بول کے منو جواب دے آجے، جے دی حفاظت اللہ کرے کائنات دا کوئی شخص نقصان دے سکدا نہیں دے سکدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان تو بچن دا وظیفہ ہے، آیت الکرسی شیطان تو بچن دا وظیفہ ہے، سورہ اخلاص فلق ناس اے شیطان تو بچن دے ہتھیار نے۔ آئیے ذرا ایک اور بات، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ خدا دی قسم کو ہور کہندا مینوں دی بات شک ہو سکدا سی۔ لوگوں آج دنیا اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یا امام شافعی یا بہت بڑے علماء، اگر کوئی اللہ دا ولی بات کرے میں نے اوہدی بات تے شک ہو سکتا ہے، جدو نبی پاک بات کرن تے سارے بولو شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے صحیح مسلم دی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ دی قسم اج گھراں دے گھر قبرستان بن چکے نے، انہاں گھراں چ نہ نماز ہے نہ قرآن ہے۔ اللہ جاندا نہ باپ قرآن پڑھ دے، نہ ماں قرآن پڑھ دیئے، نہ تی قرآن پڑھ دیئے۔ اللہ جاندا گھر بڑے خوش نصیب نے جنہ گھراں وچ نفلی نماز دا اہتمام ہوندے۔ اسے واسطے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فردی نماز پڑھ کے گھر جا کے سنتا نفل پڑھیا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر وچ قرآن پڑھیا کرو، اپنے گھراں نو قبرستان پتہ یہ چلدا ہے قبرستان میں قرآن پڑھی دا، سارے بولو قرآن نہیں پڑھی دا قبرستان۔ بڑے بڑے میں ویکھے اللہ جان دے سویرے سویرے قبرستان میں بیگ سورہ یاسین پڑھ دے، قبران دے بیگ قرآن پڑھ دے، اللہ دے بندو قرآن نہیں پڑھی دا قبرستان اندر۔ حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، آپ نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ۔ پتہ ہی چل جائے جس گھر میں قرآن نہیں، سارے بولو قبرستان ہے، وہ گھر نہیں قبرستان ہے۔
اپنے گھر اچھا باقی بچیاں تے بڑیاں سختیاں کر دیو کام تے نہیں جانا سختی کر دیو سکول نہیں جانا سختی کر دیو تے جے پتر سویرے اٹھ کے نماز نہ پڑھے تے پھر کوئی نہیں پھر کڑی گل قرآن نہ پڑھے پھر کڑی گل نہ میرے بھائی کر کوڑا کوڑا روڑیاں بن گئے کر روڑیاں بن گئے گند خانے بن گئے جس گھر میں قرآن نہیں کھولتا وہ گھر نہیں ہے وہ قبرستان ہے دعا کیجیے اللہ سانو اپنے گھرانوں گھر بنان دی توفیق عطا فرما یار جس گھر جو قرآن نہیں کھولتا تو شیطان نہ آوے تو ہور کی ہوگی پھر اسی ناسنے کدی کسے کو کدی کسے کول آپ علیہ السلام نے فرمایا الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ فرمایا سورہ بقرہ پڑھیا کرو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اسے شیطان نہیں جریندا ایک اور عمل سنو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری اندر ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ فانصرنا علی القوم الکافرین نبی پاک فرماندے نے سورہ البقرہ دیاں آخری آیتاں پڑھ لیا کرو پڑھنا تواڈا کام حفاظت میں رب کراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فلق ناس اخلاص نمبر 3 آیت الکرسی نمبر 4 سورہ البقرہ اور نمبر 5 شیطان تو بچن دا طریقہ کی ہے سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں اے یاد کر لو آمن الرسول تو لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک نبی علیہ السلام فرماندے نے پڑھ تسی مینوں یار دسو یار میں ہن کی کہاں تانوں جیدی حفاظت اللہ کرے اب بولو شیطان لاگے آئے گا وہ جیدی حفاظت اللہ کرے شیطان تے لاگے نہیں آئے گا شیطان کا کام بھی کوئی نہیں جیدی حفاظت اللہ دے ذمہ ہو جائے آئیے یقین جانے کہ چھوٹا جا وظیفہ تو میں دسا لگا غور کرے آجے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے میں آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ یہ پڑھ لے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء اچھا چھوٹا جے ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایدہ فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تو شیطان تو بھی بچا لے گا اللہ تواڈی عزت دی بھی حفاظت کرے گا اللہ تواڈے مال دی بھی حفاظت کرے گا اور نبی پاک فرماندے نے اللہ تواڈے 100 گناہ معاف کر کے 100 نیکی بھی عطا فرماتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء اے تو انہوں سارے نو آندا ہے ہون مینوں دسو یار جڑا بندہ یہ نہ پڑھے اللہ دا تے کوئی قصور نہیں کہ ہے وہ جدو نبی علیہ السلام نے کہا دیتا اللہ تواڈی مال دی حفاظت کرے گا اللہ تواڈی جان دی حفاظت کرے گا تے اے پڑھن نال اللہ تواڈے 100 گناہ معاف کر کے 100 نیکیاں لکھ دے گا صحیح بخاری 2691 نمبر روایت صحیح بخاری مسلم اندر یا اللہ اے وظیفہ یاد کر کے پڑھن دی توفیق عطا فرما 7واں عمل سنو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر کرنے والا شیطان و دیر قریب نہیں آئے گا فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان بہت بڑا دشمن ہے آؤ میں تواڈے سامنے 7واں عمل بیان کراں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اللہ
اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا، غور کریا جے، جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا شیطان دا ساتھی بن جاندا ہے، او شیطان دا وار بڑی چھیتی چلدا ہے۔ اور سویر دے ذکار تسی کیتے ہون گے، مینوں پتہ ہے کیوں جی، صبح دے ذکار کیتے نہیں کیتے دے کر لیا کرو، شام دے ذکار کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں نہ کرتا او شیطان دا یار ہے، او دا میرے نال کوئی تعلق۔ ہن میرا تے دل نہیں کرتا کہ میں شیطان دا ساتھی بنا، تہاڈا دل بھی نہیں کرتا تو شیطان دے ساتھی بنو، تے جے چاہتے ہو نا شیطان دے سی ساتھی نہ بنیے تے پھر اللہ دا ذکر اپنی زبان تے ہر وقت ہر لمحے چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں آن دیاں جان دیاں سون لگیاں سون تو اٹھن تو بعد بھی نبی علیہ السلام فرماندے نے رب دا ذکر، جڑا بندہ رب دا ذکر کردا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا رب دا ذکر کردا ہے نا او دی مثال زندہ بندے دی ہے، تے جڑا رب دا ذکر نہیں کردا سمجھو او مر گیا، او زندہ نہیں۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہیں کرنے والا مردہ ہے۔ سیدنا موسیٰ کو علیہ السلام نے نا اللہ پاک نے فرمایا اللہ مینوں ایک ایسا بندہ وہا جڑا نبی نہ ہوئے، تے اللہ تانوں بہت پسند ہوئے، حالانکہ اللہ نو پوری زمین چ اپنے انبیاء زیادہ پسند لے۔ فرمایا یا اللہ نبی نہ ہوئے مگر تانوں سب تو زیادہ اچھا لگدا ہوئے۔ فرمایا موسیٰ پیغمبر فلاں مقام پہ جاؤ، اتھے میرا ایک بندہ رہندا ہے، اللہ دا نبی نہیں پر مینوں بڑا چنگا لگدا ہے، مینوں بندہ بڑا پیارا لگدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، اس بندے دے قریب پہنچے، ہڈیاں دا ٹانچہ بڑھیا ہویا، بالکل کمزور، منجی نہ چار پائی بڑھیا ہویا، کوئی سکت نہیں ہے، بالکل ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، مگر وہ دی زبان چل رہی ہے، زبان حرکت کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری او دے والے ویکھیا تے ایک باری آسمان والے ویکھیا، مالکا اے بندے خصوصیت کی ہے، تسی انہاں پیار بڑا کردے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے دے منہ دے قریب اپنا کان کیتا، وہ بندہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، ہائے ہائے الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتحان لین واسطے فرمایا یار اپنی حالت ویکھ، تو ہجے بھی اللہ دا شکر ادا کرنا۔ بندہ کہنے لگا موسیٰ جی میں اس رب دا شکر ادا کیوں نہ کراں، میرے پلے کچھ نہیں رہ گیا، اللہ نے میری ذکر واسطے زبان نو باقی رکھیا ہوئے، میرے رب نے میری زبان نو باقی رکھیا ہے، میرے رب نے میری زبان نو باقی رکھیا ہے، باقی جسم میرا تواڈے سامنے میں، میں اس رب دا شکر ادا کیوں نہ کرا، میرے رب نے میری زبان میں بہترا تندرست رکھی ہے، میں اپنے رب دا شکر ادا کر رہا ہوں، میں اپنا رب دا شکر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ۔ آئیے سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت ہے، ذرا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرا امتی مر کے جو قبر اندر جائے گا، ادھر عذاب آئے گا قبر اندر، یار دعا فرما دیو میرے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے سیاہکار ہاں، اے میرے اللہ سن سارے انہوں جہنم دی قبر دیاں سختیاں تے عذابہ تو بچا لویں۔ حضور فرماندے نے جدو بندہ قبر اندر جاندہ ہے ادھر عذاب آندہ ہے، عذاب آئے گا فوری دا ذکر آ جائے گا۔ حدیث سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت پہ پڑھ رہے ہاں، حضور فرماندے نے عذاب آئے گا نالی دا ذکر آ جائے گا، جڑا ذکر کردہ ہوندہ سی اللہ دا چل دیاں پھر دیاں
اللہ اللہ کریا کردا سی قبر دے اندر دا ذکر آ جائے گا ذکر اس قبر دے عذاب نو ختم کر دے گا دڑا دے گا کہن لگا جا نس جا تینوں نہیں پتا اے بندہ اللہ اللہ کردا رہیا سی اے بندہ اللہ اللہ کردا رہیا ہے تے میں انہوں کیوں عذاب اندر مبتلا کرن دیواں یار جے قرآن پڑھ دے تے قرآن آ جائے گا جے نیکیاں کر دے او تے نیکیاں آ جان گیاں تے جیڑا بندہ قرآن بھی پڑھدا نہیں جیڑا بندہ نماز بھی پڑھدا نہیں جیڑا بندہ ذکر بھی نہیں کردا میں دسو قبر دے عذاب تو کیویں بچے گا آئیے ذرا غور کیجئے جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں ذرا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں وضو کرنے والا جدو بندے نو غصہ چڑھ جائے جدو بندے نو غصہ چڑھ جائے ابو داؤد اندر روایت ہے آپ فرماتے ہیں غصہ شیطان دی طرف ہوندا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ آوے حضور فرماتے ہیں وضو کر لیا کرو ابو داؤد دے اندر 4784 نمبر روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کر لیا کرو فرمایا جی میں اگ ہے جناب اگ جیڑی پانی جڑا اگ نو بجھا دیندی ہے اسی طرح جڑا بندہ غصے دی حالت اندر وضو کر لوے اللہ دا غصہ ختم کر دیندا شیطان دوڑ جاندا ہے آئیے لوگ ایک اور روایت نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے گھروں نکلن لگے ہیں دعا پڑھیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضور فرماندے نے اپنے گھروں نکلن لگے ہیں اے دعا پڑھ لیا کرو اللہ تم شیطان تو بچا لوے گا آئیے ذرا غور کیجئے کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ نہیں پڑھدا آخری گلاں ذرا توجہ دے نال سن لیا جے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ کھانا کھان لگدا ہے شیطان لگے آ کے بیٹھ جاندا ہے شیطان انہوں بھلا دیندا تو بسم اللہ نہ پڑھی حضور فرماندے نے جدوں بندہ بسم اللہ پڑھ لیندا ہے شیطان اپنے چیلے چانٹے نوں کہندا ہے کہن لگا چلو چلیے ہن ساڈا کھانا ایتھے کوئی نہیں جدوں بندہ سون لگے آ ذکر ذکار کر لوے اپنے چیلیاں نوں کہندا نکل جاؤ اس گھر وچ تہاڈا رہن دا ڈیرا کوئی نہیں جڑا بندہ بسم اللہ پڑھن تو بغیر کھانا کھانا وے جڑا بندہ بسم اللہ پڑھن تو بغیر کھانا کھان لگ جاندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے او بندہ کلا نہیں کھاندا او دے نال بیٹھ کے شیطان بھی کھاندا ہے حضور فرماندے نے جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھدا او دے نال شیطان بیٹھ کے کھانا کھان لگ جاندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جے کھانا کھان لگیاں بسم اللہ بھول جاؤ تے یاد آ جائے تے پڑھ لیا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو فرمایا شیطان نے جو کھادا ہوئے گا الٹی کر کے باہر کٹ دے گا لوگوں جے شیطان تو بچنا چاہتے ہو تے کھانا کھان لگیا بسم اللہ پڑھ لیا کرو آئیے لوگوں بسم اللہ پڑھ لیا کرو اللہ شیطان تو بچا لے گا آؤ ذرا ایک اور عمل میں بیان کر دے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نماز فجر جڑا بندہ نماز فجر اٹھ کے جماعت نہ پڑھ لیندا ہے اللہ ساری دیہڑی شیطان تو بچا لیندا ہے تے جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا نہ وہ زور پڑے گا نہ اثر پڑے گا نہ مغرب عشاء پڑے گا اللہ جاندا سستی پہ جائے گی ساری نمازیں جاندیاں لگن گیاں جڑا بندہ فجر ویلے اٹھ کے بعد جماعت نماز پڑھ لوے شیطان تو اللہ بچا لیندا ہے آئیے ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام نے ایک اور عمل بیان فرمایا ہے ذرا پڑھیے نبی علیہ السلام تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیٹ بھر کے روٹی نہ کھایا کرو پیٹ بھر کے روٹی اچھا بولو دے صحیح تسی نہ تجربہ کر کے ویکھ لو کہ دوپہر ہون ساتھ ہون گھر جانا نا جیڑا بندہ رج کے روٹی کھا لے نا وہ کو اثر نہیں پڑی جانی وہ کو اثر نہیں پڑی جانی نبی علیہ السلام فرماندے جیڑا بندہ رج کے ٹھڈ بھر کے روٹی کھا لے شیطان وہ اتنے آ کے بہ جائے جی وہ بیچارہ کھچ ترو کے مسیتے آ ہی جائے گا نا اثر پڑھنا واسیاں لے جائے جے ماڑی جی نماز لے تھوڑی لمبی ہو گئی تو پھر وقت کیونکہ دل نہیں نا کھڑا ہونا دل نہیں کرتا پیچھے دل نہیں کرتا کھڑا ہونا بندہ یار چھ نماز مکے میں جا کے سو جا
پیٹ بھر کے کھان دا نقصان اے نبی پاک نے بیان کیتے کہ وہ بندہ عبادت صحیح طریقے نہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوک رکھ کے روٹی کھایا کرو۔ ایک رب نے حصہ رکھیا روٹی کھان لئی، ایک حصہ رکھیا پانی پین لئی، ایک حصہ رکھیا اللہ نے ساہ لین لئی۔ کیوں جی انجی ہے نا، اسی کی کرنے ہیں روٹی بھی اوڑا پانی والا پاسا اوچ بھی روٹی تے ساہ والے پاسے جی بھی روٹی، ساہ دی کیڑی گل ہے آئے نہ آئے روٹی دے کھاؤ، ساہ دی کیڑی گل ہے، ساہ تے آن جان والی گل۔ اوے اللہ دے بندو ساہ روٹی رج کے نہ کھانا، جڑا بندہ روٹی رج کے کھا لوے شیطان دا غلبہ ہوئے تو ہو جاندے۔ اگر شیطان تو بچنا چاہندے ہو نا تو نبی پاک نے فرمایا روٹی گھٹ کھایا کرو۔ اے میں نہیں کہہ رہا، کنز الامال دی روایت ہے 41,713 نمبر۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جڑا بندہ رج کے روٹی نہیں نہ کھانا پیٹ بھر کے یعنی بھوک رکھ کے کھانا کھاندا ہے تے یقین جانو وہ بندے دا میدا بھی ٹھیک رہندا ہے تے سارے معاملات ہوتے ٹھیک رہندے ہیں۔ طبی لحاظ نال بھی بندہ جڑا نا بیماریاں تو بچدا ہے تے جدا کام ہی ماشاءاللہ روٹی کھانا ہے وہ تو پھر اللہ دی سپرد ہے۔ شیطان تو بچنا چاہتے ہو روٹی گھٹ کھایا کرو، انشاءاللہ عمل کرو گے نا۔ جے تو آٹا ایک ہفتہ نکلتا 15 دن نکلنے چاہیے، نکلیں گے نا ماشاءاللہ۔ اچھا جیڑا آٹے دا توڑا تو 15 دن نکلتا ہے نا وہ 20 دن نکلنا چاہیے، کیونکہ روٹی گھٹا دے ہو اپنی، ویسے بھی آٹا مہنگا بہت ہو گیا۔ شیطان تو بچو۔ آخری گل سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھٹ بولیا کرو۔ واہ معبود تہاڈی دنائی تو قربان، لکھاں جوانیاں حضور دی دنائی تو میں قربان۔ حضور نے فرمایا کم بولیا کرو، فضول نہ بولیا کرو۔ نبی علیہ السلام فرمایا جڑا زیادہ بولنے والا بندہ ہے نا وہ شخصیت مجروح ہو جاتی۔ اور بعد دفعہ بندے بیٹھے ہو نا چار تو جڑا بندہ بہت ہی گلاں دا گالڑ ہوئے نا اتھوں لوکی بڑے کنی کتروں وہ چل یار چلیے وہ آ گئی یار، لوکی تو جان چھڈاندے نے، وہ کول بہندے بھی نہیں کھلوندے بھی نہیں۔ زیادہ بولنا انسان دی طبیعت نو، انسان دی شخصیت نو مجروح کر دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نصیحت کر دیو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھٹ بولیا کر۔ تو آڑے کول کوئی بندہ آ کے کہے نا جی میں کوئی نصیحت کر دیو، تسی انہوں کہنا گھٹ بولیا کر، کام دی گل کریا کر، فضول نہ بولیا کر، کم بولیا کر۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے ابن ابی دنیا اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ گھٹ بولدا ہے اللہ انہوں شیطان دے شر تو محفوظ فرما دیتا۔ اچھا اے جیڑیاں تو میں 14 گلاں دسیاں نے، 14 کوئی بات میں قرآن و حدیث چوں باہر نہیں بیان کی تھی، 14 گلاں تو انہوں دسیاں نے کہ انہاں تے عمل کر لو گے شیطان تو آڑے قریب نہیں آئے گا۔ لہذا نظر دی حفاظت، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ نظر جڑا نا شیطان دے تیراں چوں ایک تیر ہے، شیطان دے تیراں چوں تیر ہے نظر۔ حضور فرماندے نے بازار جاندے ہو تہاڈی نظر نیوی ہونی چاہیے، کل قیام نو سوال ہونا ہے دے بارے۔ صحابہ کرام فرمایا اصلا کیویں بچے گا بندہ، کیویں بچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے، جڑی کتے جاندے آئیں بھی پہ جانا فوری اپنی نظر نیوی کر لو۔ یقین جانو اج کل تے ماحول اس طرح دا بن گیا ہے، عورتاں نو نبی علیہ السلام نے شیطان دیاں رسیاں آکھے، نظر گندی نظر شیطان دا تیر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنی نظر دی حفاظت کر لوے اللہ او دے ایمان دی حفاظت کرتا ہے، اللہ او دی دولت دی حفاظت کرتا ہے۔ تے آخری گل تے میرا سلام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گندیاں لوکاں دیاں مجلس وچ برے لوگاں چ نہ بیٹھیا کرو، گندے لوگاں چ نہ بیٹھیا کرو، دیندار لوگاں چ بیٹھیا کرو، نمازی لوگاں چ بیٹھیا کرو، نیک متقی لوگاں چ بیٹھیا کرو، گندیاں لوگاں چ نہ بیٹھیا کرو، چونکہ گندے لوگاں دی مجلس شیطان دی مجلس ہے۔
نیک لوگاں دی مجلس رحمان دی مجلس ہے، لہذا اے جڑیاں 14 دے 16 گلاں تانوں میں دسیاں نے، انشاءاللہ اے تے عمل کرو، میں بھی کراں تسی بھی کرو، تو اللہ ازلی اور ابدی دشمن تو سانو سارے لوگ محفوظ کر لے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔